ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ کوئی صاحب تلاوت قرآن کریں، پڑھی لیس البر۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ جزاک اللہ خیرا۔ جی، آخری مرتبہ ہم لوگ جو باتیں پڑھ رہے تھے ان میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی تھی، ان کی برائی بیان فرمائی تھی جن کے پاس کوئی علم کی بات ہوتی ہے، کوئی دینی بات ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جان بوجھ کر ان دینی باتوں کو چھپا لیتے ہیں اور ان دینی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے نہیں ہیں۔ تو باتیں یہ آئی تھیں کہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کئی عذاب سے نوازے گا، مثلا اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، یا اللہ ان کو پاک و صاف نہیں فرمائے گا، یا اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ یہ بات تھی جو لگ بھگ گزشتہ آیت میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ آئیے آج سے جو نئی آیت ہمارے سامنے ہے ان کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ لیس البر، صرف یہ نیکی نہیں ہے، لیس البر، صرف یہ نیکی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ آپ اپنے چہروں کو موڑ لیں، کہ آپ اپنے چہروں کو موڑ لیں، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف۔ لیس البر، صرف یہ نیکی نہیں ہے، ان تولوا، کہ آپ موڑ لیں، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی، اور مغرب کی طرف۔ ولکن البر، لیکن نیکی یہ بھی ہے، ولکن البر، لیکن یہ نیکی یہ بھی ہے، من آمن، کہ جو شخص ایمان لائے، من آمن، جو شخص ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، اس دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور تمام نبیوں پر۔ چونکہ آیت بہت بڑی ہے تو پہلے اس ٹکڑے کو ہم، اس کا جو ہم نے ترجمہ جان لیا ہے، پہلے اس بارے میں کچھ باتیں سن لیتے ہیں، دین ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آیت کے اس ٹکڑے میں غور کریں، رب العالمین کا ارشاد ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی اور متوجہ کر لیں یا پھر پھیر لیں، ولکن البر، لیکن نیکی یہ بھی ہے، من آمن باللہ، کہ جو شخص ایمان لائے رب العالمین پر، اس دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور تمام انبیاء کرام پر۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ ہم تمام نے قبلے والی آیات پڑھی تھی،
اور ان آیات میں ہم نے یہ باتیں پڑھی تھیں کہ یہود نے ہر بار بہت اعتراض کیا تھا کہ جب وہ قبلہ بھی برحق تھا تو آخر برحق قبلے سے مسلمانوں کو پھیرا کیوں گیا؟ جب وہ قبلہ بالکل صحیح تھا اور وہ قبلہ بالکل درست تھا تو کیا وجہ ہے کہ اس قبلے کو چھڑوا دیا گیا اور ایک اور قبلے کی اور مسلمانوں کو متوجہ کروا دیا گیا؟ بہرحال اس طرح کی اور باتیں تھیں. تو مسلمان جب بھی اس طرح کی باتیں سنتے تھے یا یہود اہل کتاب جب بھی ایسے اعتراضات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے، بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مسلمان ان باتوں کو سن کر پریشان ہو جاتے تھے، اور جو بھی کمزور قسم کے مسلمان تھے وہ بہت ہی پریشان رہتے تھے. رب العالمین نے دوبارہ سے یہ آیات اتاریں اور ہمیں ایک بہت ہی اہم پیغام دیا. پیغام کیا ہے؟ کہ آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ مشرق کی اور مڑ جانا یا مغرب کی اور مڑ جانا یہ نیکی ہے. پیغام کیا ملا؟ کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرف متوجہ ہو جائیں یا اس طرف متوجہ ہو جائیں. پھر نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے کہ انسان ارکان ایمان پر مکمل طور پر ایمان لے آئے. یعنی پیغام دینا مقصد یہ تھا کہ اہل کتاب جس بات پر مسلمانوں کو لے کر اعتراض کر رہے ہیں وہ بات بے بنیاد ہے. مطلب وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر رخ کیے ہوئے تھے، اب آپ نے اپنا رخ چینج کیوں کر لیا ہے؟ جب آپ کا قبلہ وہ تھا اب آپ یہاں پر ڈائیورٹ کیوں ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟ ان کی یہ اعتراض کی وجہ تھی. اللہ نے اس بنیاد کو ہی غلط ثابت کر دیا کہ یہ بنیاد درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرف منہ کرنا وہاں منہ کرنا یہ نیکی والی بات نہیں ہے. یعنی اللہ ہمیں بتانا ہی چاہ رہا ہے کہ نیکی والی بات یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانے. یہاں منہ کر لے وہاں منہ کر لے یہ نیکی والی بات نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ کہ انسان رب العالمین کی باتوں کو مانے اور رب العالمین کی باتوں کو قبول فرما لے. اس لیے آگے ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لے آئے اور جو بھی دیگر ارکان ایمان ہیں ان پر ایمان لے آئے. بہرحال پہلے ایک سوال کا جواب جان لیتے ہیں. لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے. لفظ کیا ہے؟ البر، نیکی. ذرا بتائیے نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی کیا ہوتی ہے؟ کوئی اندازہ؟ جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو لفظ بر بہت ہی عام ہے. ہر اچھا کام، ہر بھلا کام، ہر وہ کام جس سے رب العالمین راضی اور خوش ہو. اب چاہیں وہ کام دکھنے والے ہوں یا وہ کام نہ دکھنے والے ہوں. آپ جانتے ہیں کچھ عبادات ظاہری ہوتی ہیں، دکھتی ہیں، اور کچھ عبادات باطنی ہوتی ہیں. نیکی بھی انہی کی کیٹیگری میں آتی ہے. بہرحال تو آیت میں کیا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ آپ اس طرف منہ کر لیں اس طرف منہ کر لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو یہود تھے ان کا قبلہ کہاں تھا؟ بیت المقدس. اور نصارہ اپنا چہرہ مشرق کی اور کیا کرتے تھے بطور عبادت کے. ان کا قبلہ کیا تھا؟ مشرق. اور یہود کا کیا تھا؟ مغرب کی اور وہ اپنے آپ کو متوجہ، اپنے چہرے کو متوجہ کرتے تھے. آگے ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ نیکی والی بات یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے. نیکی کیا ہے؟ انسان اللہ پر ایمان لے آئے. قابل غور بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان جو اس آیت کو پہلی بار سنے وہ کیا بولتا ہے کہ بلا شبہ ہمارا ایمان تو اللہ تعالیٰ پر ہے. آگے کیا ہے؟ وہ انسان ایمان لائے آخرت کے دن پر یا فرشتوں پر یا کتابوں پر یا تمام انبیاء کرام پر. تو مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا ایمان تو ہے ہی اللہ پر یا اس دن پر یا جو بھی ارکان ایمان ہے. لیکن پھر بھی حکم کیا ملا؟ اور دیکھیے بلا شبہ یہ آیت سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمانوں آپ یہ نیکی کیجئے. کیا کیجئے؟ اللہ پر ایمان لائیں اور جو بھی دیگر ارکان ایمان ہے. اب آپ سوچئے مسلمانوں کا ایمان تو ان چیزوں پر تھا، پھر بھی مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپ پھر سے ایمان لائیے اور اپنے ایمان کو رینیو کیجئے. یہی پیغام رب العالمین نے ایک آیت میں دیا ہے. بیان فرمایا یا ایھا الذین
आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, आमिनू बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ। आज देख रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, आमिनू बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ, व रसूलिहि, और उसके रसूल पर ईमान लाओ। खिताब क्या हो रहा है? ईमान वालों। फिर भी हुक्म क्या है? दोबारा से आप ईमान लाइए। क्या मतलब? आप अपने ईमान को बढ़ाइए, आप अपने ईमान को रिन्यू कीजिए, उसकी तजदीद कीजिए, उसको नया कीजिए, उसको बढ़ाइए, और जो भी अरकान ईमान है उन पर मुकम्मल आप ईमान ले आइए। तो बात क्या मालूम हुई? बिलाशुबा हमारा ईमान तमाम चीज़ों पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस हमने ज़ुबान से बोल दिया और हमारा ईमान मुकम्मल हो गया। क्या करना पड़ेगा? हमें हर बार अपने ईमान का जायज़ा लेना पड़ेगा, ख़ुद को ढूंढना पड़ेगा कि हमारा ईमान मुकम्मल हो रहा है, नहीं हो रहा है, या हमारा ईमान बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। आप गौर कीजिए, पहले क्या है? मन आमन बिल्लाह, कि नेकी ये है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए। मुसलमान यही बोलते हैं कि हमारा ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है, जबकि हकीकत बात यह है, सच्ची बात यह है कि मुसलमानों का ईमान सही तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर नहीं है। इसकी दलील क्या है? अगर हमारा ईमान सही तौर पर रब्बुल आलमीन पर होता तो ऐसा नहीं होता कि जब मुश्किलें हमारे सामने आ जाएं हमें गैरों के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए। अगर हमारा ईमान रब्बुल आलमीन पर होता तो ऐसा नहीं होता कि हम अपने सर को गैरों के सामने झुकाएं। अगर हमारा ईमान रब्बुल आलमीन पर होता तो ऐसा नहीं होता कि हमारे दिल में गैरों का खौफ पाया जाए, उनका डर पाया जाए। अगर हमारे यहाँ रब्बुल आलमीन का ईमान होता, वालेकुमुस्सलाम, तो ऐसा नहीं होता कि हमें जन्नत के करीब किया जाता या जहन्नम से दूर किया जाता, बल्कि हम लोग ख़ुद ब खुद जन्नत के करीब होने वाले काम करते और हम खुद से ही जहन्नम से दूर होने वाले काम करते, जबकि ऐसा नहीं होता है। जबकि ऐसा नहीं होता है। इट मीन्स कि हमारे पास सही तौर पर अल्लाह का ईमान नहीं है। और ये बात मैंने उस दिन भी आपसे बोली थी कि हम किसी पर अगर ईमान लाना चाहते हैं तो ये ईमान तभी मुमकिन है जब हम उसको सही से पहचान लें। जाहिर सी बात है, ईमान इंसान कब लाता है? जब जिन पर ईमान ला रहे हैं उनको पहचान लें। और सच्चाई क्या है? हम में से अक्सरियत को रब्बुल आलमीन की पहचान हासिल नहीं है। हम रब्बुल आलमीन की पहचान से, उसके इंट्रो से ना बलद हैं। हमें अल्लाह का तारुफ़ मालूम नहीं है। अगर मालूम है तो हम लोग सोचें, आप बताइए, अक्सर मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन का इसमें हकीकी सही नाम तक नहीं मालूम है। सवाल पूछा कि भाई अल्लाह का रियल नेम क्या है? कहा अर्रहमान है, अर्रहीम है, या जो भी और अस्मा है। ये सारे अल्लाह के नाम हैं, मगर ये अस्मा भी हैं और सिफ़ात भी, खूबियाँ भी हैं रब्बुल आलमीन की, मगर ये अल्लाह के रियल नेम्स नहीं। आप सोचिए, एक मुसलमान को अल्लाह का रियल नेम ना मालूम हो तो वो कैसा मुसलमान है? और आप सोचिए, जब दुनिया में हमें अपना इंट्रो दूसरों को बताना हो तो क्या होता है? हम लोग बोलते रहते हैं कि मेरी ये स्किल्स हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी ये खूबियाँ हैं, ये मेरी चीज़ें हैं। और जब सवाल हो कि भाई अल्लाह का इंट्रो क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इंसान बस 2-3 बातें बोल दे। क्या बोल दे? कि अल्लाह हमारा रब है, वो हमारा खालिक है, मालिक है, बस ये तमाम चीज़ें। अब आप सोचिए, जब अपनी इंट्रो की बारी थी तो इंसान बोल रहा है और रुक नहीं रहा है, और जब अल्लाह के इंट्रो की बारी आई तो इंसान को बस 2-3 बातें मालूम हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हमें अल्लाह की पहचान भी नहीं मालूम। समझ रहे हैं? अल्लाह की कुदरत क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है, अल्लाह की पावर क्या है, उसकी रहमतें क्या हैं, उसकी बरकतें क्या हैं, क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या कर सकता है और क्या नहीं करता है, क्या चीज़ें हैं, हमें नहीं मालूम है। तो आप सोचिए, हम कैसे अल्लाह पर सही तौर पर ईमान ला सकते हैं, जबकि जिस पर ईमान लाना हो उसकी पहचान क्या है? ज़रूरी है। जब अल्लाह की पहचान ही नहीं
تو اس پر ایمان صحیح طور پر کیسے لایا جائے گا؟ آگے کیا ہے؟ والیوم الآخر، نیکی یہ ہے کہ انسان آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ یہاں بھی ہم لوگ غور کریں تو سچائی یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان بھی قیامت کے دن پر صحیح طور پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ایک مسلمان کا ایمان اس بات پر ہو جائے کہ مجھے رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اپنا چہرہ رب العالمین کو دکھانا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ مجھے اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اگر مسلمان اس بات کو صحیح طور پر مان لے اور وہی مسلمان گناہوں میں آگے بڑھے، وہی مسلمان عبادات سے دور بھاگے، وہی مسلمان حلال کو حلال نہ مانے، وہی مسلمان حرام کو حلال مان لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا ایمان صحیح طور پر قیامت کے دن پر نہیں۔ اگر ہوتا تو ہم گناہوں سے خود کو بچاتے، ہم اچھے کام کرتے، ہم حلال کو حلال مانتے اور حرام کو حرام مانتے، جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ آگے کیا ہے؟ والملائکۃ، کہ فرشتوں پر ایمان ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو فرشتوں کو خیالی چیزیں مانتے ہیں، بس وہ خیالات ہیں، وہ ریئل میں موجود نہیں ہیں۔ اور ہم لوگ خود سوچئے، فرشتے کون ہیں؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کے کام کیا ہیں؟ فرشتوں کی پاورز کیا ہیں؟ کیا ان کی طاقتیں ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ایمان ہو فرشتوں پر؟ سوچنے والی بات ہے۔ آگے کیا ہے؟ والکتاب، کتاب پر ایمان لائیں۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر کتاب بالکل عام ہے، یہاں پر تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں۔ اب آپ سوچئے کیا ہے حکم؟ نیکی یہ ہے کہ انسان تمام کتابوں پر ایمان لے آئے، اور ان میں سر فہرست کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید، جو ہماری اپنی کتاب ہے۔ ہم یہی بولتے ہیں نا، قرآن ہماری کتاب ہے، جبکہ یہاں بھی ہمارا ایمان صحیح طور پر کتاب اللہ پر نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی کتاب پر صحیح ایمان کیا ہے؟ کہ انسان کتاب اللہ کو، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لے اور اس سے اس کی تلاوت کرنا آتی ہو۔ جبکہ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ ان سے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اب آپ سوچئے 20 سال ہو جائیں، 30 سال ہو جائیں، 40 سال ہو جائیں، انسان زندگی بھر یہ بات بولے کہ میرا ایمان قرآن مجید پر ہے، اور اس مسلمان سے اللہ کے کلام کو پڑھنا نہ آئے، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا نہ جان پائے، اسے تلاوت نہ کر پائے، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیسا اس کا ایمان ہے کتاب اللہ پر کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے۔ اگر اس سے پڑھنا آتا ہے تو وہ قرآن مجید کو سمجھ نہیں پاتا ہے، اگر سمجھتا ہے تو اس میں غور نہیں کر پاتا ہے، اگر غور کرتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ کتاب اللہ پر ایمان کا ایک پارٹ ہے۔ اب آپ سوچیں ہم کیا بولیں؟ ہمارا ایمان کتاب اللہ پر ہے اور یہ چیزیں ہمارے یہاں نہ ہوں، تو پھر کیسا ہمارا ایمان ہے اور ہم کیسے مومن ہیں؟ اور آخر میں کیا ہے؟ والنبیین، نیکی یہ بھی ہے کہ انسان کا ایمان تمام نبیوں پر ہو۔ جو مشہور نبی ہیں ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں معلوم، تو ان پر ایمان کیسے لائیں گے؟ اور بطور خاص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کی بھی پہچان حاصل نہیں، اور جب پہچان نہیں تو پھر ایمان کیسے لائیں گے؟ آپ دیکھیے، اگر آج اللہ کے نبی پر کوئی انسان باتیں بنا دے، کوئی انسان اعتراض والی باتیں بول دے، کوئی انسان نبی پر کارٹون بنا دے یا کچھ اور کام کر دے، تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمان آپے سے باہر آ جاتے ہیں، مسلمان بھڑک جاتے ہیں، مسلمان غصہ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ہمیں ان سے بے پناہ محبت ہے، ہمیں ان کی ناقدری پسند نہیں ہے، یہ مسلمان بولتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا یہ نبی کی ناقدری نہیں کہ ایک مسلمان جو یہ بولے کہ میں نبی کے نام پر مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، اس مسلمان کو نبی کا انٹرو نہیں معلوم ہو، اس مسلمان کو نبی کی پہچان نہیں معلوم ہو؟ ہم لوگ سوچیں،
ہمیں نبی کے بارے میں کیا معلوم ہے، ان کے کیا نام تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی ٹوٹل ایج کیا تھی، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کیسے کی تھی، کیا حالات آئے تھے، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے۔ اور ہم کیا بولتے ہیں، ہمارا ایمان اس نبی پر ہے اور ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ انسان اپنے نبی کو نہ پہچانے، اور جب پہچان نہیں تو پھر ایمان کیسے ہوگا؟ سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایمان کے ارکان ہیں، اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، جو بھی ارکان ایمان ہیں، ہم لوگ ان ارکان کا صحیح طور پر علم حاصل کریں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اس کا محاسبہ کیا کریں۔ رب العالمین ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے دیکھیے، آگے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ وآت المال یعنی جوڑیے اس بات کو پچھلے والی آیت سے، مطلب اسی آیت سے، کہ نیکی یہ بھی ہے کہ انسان مال کو دے، وآت المال وہ مال دے، علی حبہ مال کی محبت کے باوجود بھی، ٹھیک ہے، اس ٹکڑے کو پچھلے والی بات سے جوڑ لیجئے کہ نیکی یہ بھی ہے کہ انسان مال دے، علی حبہ مال کی محبت کے باوجود، کن کو دے؟ ذوی القربہ جو قریبی لوگ ہیں ان کو دے، والیتامى جو یتیم بچے ہیں ان کو دے، والمساکین اور جو مسکین ہیں ان کو دے، وابن السبیل اور جو مسافرین ہیں ان کو دے، اور والسائلین اور جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کو دے، وفی الرقاب اور غلاموں کے آزاد کرانے میں دے۔ بات سنیے آپ لوگوں نے کہ نیکی کیا ہے کہ انسان مال کی محبت کے باوجود مال کو فلاں فلاں لوگوں میں دے دے۔ اب آپ سوچئے پہلے کیا بات آئی، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی اور پھیر لیں، تو کیا ہے نیکی؟ نیکی کیا تھی کہ انسان ارکان ایمان پر ایمان لے آئے۔ اب آ رہا ہے ذکر عمل کا کہ انسان مال خرچ کرے، انسان مال دے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ ایمان تبھی مکمل ہوتا ہے کہ انسان جب ایمان کے بعد اعمال کا عادی ہو جائے۔ انسان کیا بولے کہ میرا ایمان تو ہے، میں ایمان والا ہوں، لیکن وہ مسلمان اگر عمل کی دنیا میں زیرو ہو اور وہ عمل سے پیچھے ہو رہا ہو تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اکثر آیات میں یہی پیغام موجود ہے، الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کامیاب کون ہیں؟ جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان کے بعد اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا، اگر ہمارے یہاں ایمان ہے اور ہمارے یہاں اعمال نہیں ہوں تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمل ہی ایمان کو مضبوطی دیتا ہے اور عمل ہی ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو ایمان خطرے میں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آج کل مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ مسلمان کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مومن ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم نبیوں کو ماننے والے ہیں، ہم فلاں فلاں چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اور جب عمل کی باری آ جائے تو مسلمان عمل میں بہت پیچھے اور دور نظر آتے ہیں۔ نمازوں میں بہت پیچھے، زکوٰۃ میں بہت پیچھے، صدقات میں بہت پیچھے، جو بھی کار خیر ہیں، جو بھی اچھے کام مسلمان اس کام میں بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ سوچیے ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ بہرحال تو بات کیا معلوم ہوئی، نیکی کیا ہے کہ انسان ایمان لائے، اور نیکی یہ بھی کہ انسان اعمال کرے اور اچھے کام کرے۔ اب کیا ہے دیکھیے، وآت المال علی حبہ، نیکی یہ کہ انسان مال خرچ کرے، مال دے، مال کی محبت کے باوجود۔ یہاں پر علماء نے دو باتیں لکھی کہ علی حبہ، یہاں پر جو ہو ضمیر ہے اس کی مرجع دو ہو سکتے ہیں۔ مطلب پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان مال دے مال کی محبت کے باوجود، اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ انسان مال دے کیونکہ اسے اللہ سے محبت ہے اس لیے، ٹھیک ہے، مال کیوں دے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ پہلا مطلب کیا ہے؟ مال دے مال کی محبت کے باوجود۔ دوسرا مطلب کیا ہے کہ اس انسان کو رب العالمین سے بہت محبت ہے، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی راہ میں
خرچ کرتا ہے اور مال دیتا ہے۔ دیکھیے اگر ہم پہلے والا مفہوم لیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ کہ انسان کو مال سے محبت ہو اور محبت کے باوجود انسان مال خرچ کرے، مال دے، تو اس بارے میں قرآن مجید میں اور احادیث میں کئی باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ صرف ایک مثال دے دوں آپ کے سامنے، سورہ انسان کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جو بھی اہل تقوی ہیں، جو بھی اہل ایمان ہیں، وہ مساکین کو اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ دیکھیے ہم آپ کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اور نہیں ہمیں آپ سے کوئی شکر، کوئی تعریفی کلمات چاہیے۔ باتیں معلوم ہوئی کہ ان لوگوں کو اپنے مال سے محبت ہے، مگر یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یا صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو صدقۃ اعظم اجرا، کہ کون سا صدقہ کرنا سب سے زیادہ عظیم اجر والا ہے؟ کون سا صدقہ ایسا ہے کہ انسان اگر اسے کر لے کیا ہوگا؟ اسے بہت ہی عظیم اجر اور ثواب ملے گا۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صدقہ کریں وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، کہ انسان صدقہ کرے اور وہ انسان بالکل صحیح ہو اور اسے مال کا لالچ ہو، تأمل الغنا، اسے مالداری کی امید ہو اور مال خرچ کرنے سے اسے غریبی اور فقیری کا ڈر ہو۔ اگر انسان اس حال میں کہ بالکل صحیح سالم ہے اور اسے مال کی ضرورت ہے، وہ مال کا شوقین اور لالچی ہے اور اسے مالداری کی امید ہے مگر غریبی کا ڈر ہے، انسان اگر اس مصیبت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صدقہ کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین کو یہ خرچ بہت زیادہ پسند ہے۔ اب آپ سوچیے پیغام کیا ملا کہ انسان کو اپنے مال سے بہت محبت ہوتی ہے، مگر انسان اس محبت کے باوجود بھی اپنے مال کو رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے، یہ کیا ہے؟ نیکی والا کام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہی بڑی بات ہے، یہی بڑی بات ہے، انسان کو پیسے کی ضرورت ہو، انسان کو اس سے محبت ہو، مگر انسان کیا بولے کہ اللہ میرا پورا وجود تیرے لیے ہے، میں پورا تیرے لیے ہوں، تو میرا مال بھی تیرے لیے ہے، اے اللہ مجھے اس مال سے بہت محبت ہے مگر یہ مال تیرے لیے قربان ہے، لے اللہ یہ مال میں نے تیری راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ بہرحال تو الفاظ کی آیت کے کہ نیکی یہ ہے کہ انسان محبت کے باوجود مال سے کیا کرے؟ اپنا مال خرچ کرے۔ کن کو؟ ذوی القربا، جو قریبی لوگ ہیں، جو رشتہ دار ہیں، انسان ان پر مال خرچ کرے۔ آپ جانتے ہیں اگر انسان اپنے قریبی لوگوں پر مال خرچ کرتا ہے تو اسے اس خرچ سے دو فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کوئی بتائیے ذرا کون سے دو فائدے ہوتے ہیں؟ اگر ہم اپنا مال خرچ کریں اپنے رشتہ داروں پر تو ہمیں کون سے دو فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں؟ جی بتائیے ذرا۔ چلیے جی طیب صاحب، اپنوں کی دعا لگ جاتی ہے اور ویسے بد دعا۔ جی بتائیے۔ جی جی اس سے مضبوط ہو سکتے ہیں، اور اگر اس پرٹیکولر انسان کو ضرورت ہے پیسوں کی تو اس کی بھی مدد ہو جائے گی۔ رشتہ دار رہنے ہوگی اور اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرنے کی بھی اللہ کو پسند، ایک نیکی ہے اور ایک صدقہ دینا، دونوں نیکی ہوگی۔ جی سملر ہے تھوڑا، پوری رشتوں کا جو حقوق ہیں وہ ادا ہو جائیں گے اور دوسرا اجر بھی ملے گا۔ جی ٹھیک ہے، یہی بات تھی۔ دیکھیے مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنا پیسہ
लोगों पर खर्च करें, क्या होगा? हमें सवाब मिलेगा ना। अगर हम यही पैसा खर्च करें अपने करीबी लोगों पर, तो हमें जहाँ पर ये सवाब मिल रहा है कि हम उन पर पैसा खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर एक सवाब और है, वो क्या? हम खूनी रिश्तों को निभा रहे हैं। तो एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं। तो सवाब ये भी है कि खर्च कर रहे हैं, और सवाब क्या है कि हम रिश्तों को जोड़ रहे हैं और तोड़ नहीं रहे हैं। बहरहाल आगे है वल यतामा, कि इंसान अपने माल को यतीम बच्चों को दे। यतीम कौन होते हैं? यतीम कौन होते हैं? जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनके वालिद नहीं होते। जी ठीक है, ये शर्त है। यतीम कौन है? जिनके वालिद नहीं हो और वो बच्चा बालिग नहीं हो और उसके पास कोई कमाने वाला मौजूद नहीं हो। तो हुक्म क्या है कि इंसान ऐसे बच्चों पर माल खर्च करे जो छोटे बच्चे हों, बालिग ना हो और जिनका कोई सरपरस्त और बड़ा भी नहीं हो। आगे है वल मसाकीन, के इंसान मिस्कीनों पर खर्च करे। इंसान मिस्कीनों पर खर्च करे। मिस्कीन कौन होते हैं? जी, मिस्कीन कौन होते हैं? जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं। जिनको ज़रूरत होती है लेकिन मांगने में हिचकिचाते हैं। जी अच्छा, ठीक है। मिस्कीन कौन होते हैं? जिनको ज़रूरत है, जो पैसों के बहुत मोहताज हैं लेकिन वो शर्मीले होते हैं, उनके यहाँ अपनी अना होती है, वो खुददार लोग होते हैं, वो जाके अपना हाथ फैलाएं, पैसे मांगे, ये उनका मिजाज नहीं होता है, समझ रहे हैं। लेकिन वो लोग क्या होते हैं? गरीब होते हैं, होते गरीब, मगर उनके यहाँ खुददारी है तो वो अपना हाथ दूसरों के सामने नहीं फैलाते हैं। आप जानते हैं ज़रूरी नहीं है कि मिस्कीन सिर्फ वो लोग हों कि जिनके पास खाने को नहीं हो। मिस्कीन वो भी होते हैं जो कमाते हैं मगर कमाने से ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती हैं। जानते हैं कैसे? सूरह कहफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बयान फरमाई है कि वो जो वाक़या है कि एक बादशाह था और वो समंदर के किनारे खड़ा हुआ था। तो क्या हुआ था? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती थी उसमें छेद कर दिया था। ठीक है। तो आयत के अल्फाज हैं फ़कानत लिमसाकीन, वो कश्ती मिस्कीनों की थी, यामलूना फ़िल बहर, और वो समंदर में काम करते थे, वो समंदर में काम करते थे। क्या कहा उनको? मिस्कीन, मतलब वो ज़रूरतमंद हैं मगर वो लोग काम कर रहे हैं। तो बात क्या मालूम हुई? कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मगर उनके पास इतना खर्च नहीं कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें। तो हुक्म क्या है कि ऐसे खुददार लोगों को ही पैसा दिया जाए। आगे है वफ़िर रिक़ाब वस्साइलीन, के जो लोग मांगने वाले हैं, वबन सबीली, के जो लोग मुसाफिरीन हैं उनको दिया जाए, वस्साइलीन, और जो मांगने वाले उनको भी दिया जाए। पहले समझते हैं वबन सबील, कि जो मुसाफिर हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कोई इंसान सफ़र में है, ठीक है, या कोई हमारे मेहमान आ गए हैं सफ़र से और उनके पास जो उनकी सफ़र की खुराक थी वो खाना पीना ख़त्म हो गया है। तो हुक्म क्या है? ऐसे मेहमानों की मेज़बानी की जाए या ऐसे मुसाफिरों को पैसा दिया जाए ताकि वो सही सलीम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आगे है वस्साइलीन, कि जो मांगने वाले हैं, कि जो मांगने वाले उनको ही पैसा दिया जाए। बस हम लोग फ़र्क कर लें, कुछ मांगने वाले मुस्तहिक़ होते हैं और कुछ मांगने वाले मुस्तहिक़ नहीं होते हैं। तो जो मुस्तहिक़ हों, जो डिज़र्विंग है, उनको सिर्फ पैसा दिया जाए, और जो बस उनका एक ट्रेंड है कि भाई पैसा मांगते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। बोलिए। एक सवाल था, बताइए। कि बहुत अच्छा मौजूद आ गया था। अब जैसे हमारी दुकान पर आसपास भीख मांगने वाले निकल रही हैं, औरतें हैं और मर्द हैं, हमें पता है ये ज़रूरतमंद नहीं है, तो हम उनको दें? ज़रूरतमंद हैं जैसे दिख रहा है कि हाँ यार ये फटे कपड़े हैं सब कुछ है, और आगे जाकर पता चलता है ये शराब पी रहा है और ये इस चीज़ से ज़िनाखोरी कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो क्या उनको देना सही या गलत है? बहरहाल मसला काबिल गौर है। इस बारे में जो मेरी अपनी राय है, मैं समझता हूँ, हमेशा लोगों से बोलता भी हूँ, वो ये कि देखिए, अगर कोई हमारे सामने मांगने वाला आ रहा है, अगर वो मुस्तहिक़ है तो हम दे दें उसको, इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर वो इंसान मुस्तहिक़ नहीं है फिर भी वो हमसे मांगता है, अगर हम उसे थोड़ा सा दे दें, हम 5 रुपये दे दें, 10 दे दें,
تو ہمارا بہت بڑا نقصان تو نہیں ہو رہا ہے نا. جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں للسائل حق وإن جاء علی فرس، کہ مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. مقصد کیا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ مانگ رہا ہے، تو مانگ رہا ہے انسان دے دے، انسان دے دے. آج کے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے والے آپ ان کو نہ ڈانٹیں نہ جھڑپیں. بہرحال بس سوچ لیں کہ بھائی ہمیں ان کی سپورٹ نہیں کرنی گناہ پر، ان کو پکڑیں سمجھائیں. دیکھیے میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں کیوں؟ تاکہ آپ اس کا اچھا استعمال کریں. آپ اس سے برے کام کریں وہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم برائی کو بنائیں بنیاد اور پیسہ نہ دیں تو یہ بات مناسب نہیں ہے. الفاظ کیا ہیں؟ جو مانگنے والا ہے اس کو آپ نہ ڈانٹیں، اور جو ہی مانگنے والا ہے آپ اس کو خرچ کریں، اس کو دیں، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آئے. وہ ٹھیک ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یار اس پیسے سے یہ ریگولر چل دیکھیے رہا ہے کام. غلط کام کو کرنے کی بات کریں. غلط کام کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنا سامان کسی کو بیچ رہے ہیں، جو پیسہ لے رہا ہے آپ سے، کیا وہ انسان اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا؟ آپ کسی کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہمارا حکم کیا ہے؟ ہم پیسہ دیں ان کو، اب وہ کہیں استعمال کریں ہمیں نہیں معلوم. معلوم ہو جائے ان کو سمجھا دیں، معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے، سمجھا دیں ان کو. لیکن کہ انسان ہم دیں گے تو استعمال غلط ہوگا، ورنہ تو جو اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے وہ اچھا استعمال کر رہا ہے، برا استعمال کرتے ہیں لوگ. تو کیا ہم اپنا مال نہ بیچیں؟ بتائیے مجھے. اپنا مال بیچ رہے ہیں، انسان کیا کر رہا ہے؟ پیسہ لے رہا ہے اور شراب خرید رہا ہے، تو کیا مال نہیں دیں گے اپنا اسے؟ سڑک پر آ جائیں گے لوگ. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کے مکلف نہیں ہیں. حکم کیا؟ ہم اپنا کام کریں. اب وہ اس کی پکڑ ہے کہ وہ استعمال کرے، غلط استعمال کرے گا، پکڑ اس کی ہو جائے گی. اور وہ بس اس کو سمجھا دیں بھائی یہ غلط بات ہے، بندہ ہندو ہو تو اور اچھی بات ہے، تو اور اچھی بات ہے، تاکہ شاید آپ کا اسے خرچ دینا اس کے دل کو پگھلا دے اور وہ مسلمان ہو جائے. ایسے واقعات ہوئے ہیں. پیسہ دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے؟ انسان مسلمان بن جاتا ہے. باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ آپ کا طریقہ تھا کہ جو بھی نئے نئے مسلمان ہوتے تھے آپ کیا کرتے تھے؟ ان کو پیسے دے کر ان کا دل اسلام کی طرف مائل رکھتے تھے. نئے مسلمان ہوئے، آپ خوب دے رہے ہیں ان کو پیسہ، خوب دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ دین کے کافی قریب ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ ہم تو پرانے ہیں، ہمیں پیسہ کم مل رہا ہے، اور جو نئے ان کو پیسہ خوب مل رہا ہے. آپ نے کہا کہ یہ ایک طریقہ ہے ان کے دل کو اسلام سے جوڑنے کا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم لوگوں کے مکلف نہیں ہیں. ہم پیسہ ان کو دیں، ان کو سمجھا دیں، اب وہ جو خرچ کریں وہ خود پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے. بہرحال تو کیا ہے؟ وسائلین، کہ جو مانگنے والے ہیں پیسہ ان کو بھی دیا جائے. وفر رقاب، اور جو لوگ غلام ہیں غلاموں کی آزادی میں پیسہ بھی خرچ کیا جائے. سمجھ گئے؟ بہرحال آگے ہے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. نیکی کیا ہے؟ کہ نیک لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو جب بھی وعدہ کر دیں وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. آج کے الفاظ ہیں والموفون بعہدہم، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. والموفون بعہدہم، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اذا عاہدوا، جب بھی وعدہ کرتے ہیں. یہ چیز بھی ہمارے یہاں آج موجود نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی یہ سوچ ہے، بلکہ اصل لوگ کیا سوچتے ہیں کہ مسلمان سب سے زیادہ وعدہ خلاف ہوتے ہیں. وہ وعدے کرتے ہیں اور وعدوں کو توڑ دیتے ہیں. اور یاد رکھیے وعدے توڑنا اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کن کی پہچان ہے؟ منافقین کی، جو باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. تو یا تو وعدہ نہ کریں، وعدہ کرتے تو پھر کیا کرے انسان؟ اس سے نبھانے کی پوری کوشش بھی کیا کرے. آگے ہے والصابرین واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، کہ نیکی یہ بھی ہے کہ انسان نمازیں قائم کرے، وآتى الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرے. نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے. یہ بات آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ ظاہری اور باطنی. جی اقامت صلاۃ کیا ہے؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ نماز پڑھنا. اور قرآن کیا بولتا ہے؟ نماز قائم کرنا. تو پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ یہ بات پہلے ہی آ چکی ہے، کافی پہلے کچھ ویڈیوز میں.
बहुत अच्छे। और कायम करना मतलब कभी ना छोड़ना। कभी ना छोड़ना, नमाज वही बात। जमात के साथ अदा जी जी। और भी कुछ चीज़ें हैं। जी। लोगों को तरगीब देना। खुशियों के साथ नमाज कायम करना और पढ़ना, फ़र्क क्या है? नमाज के सारे हक पूरे करने, जी। सुन्नतें और नमाज के जितने हक हैं हमारे ऊपर, बहुत अच्छे। फ़र्ज़ पढ़ना, वक्त के साथ पढ़ना, खुशू के साथ अहसनत, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। ठीक है, ये है नमाज का कायम करना। यानी मतलब क्या हुआ कि नमाज को उसके वक्त में पढ़ना, उसके वक्त के बाद नहीं पढ़ना। नमाज के जो अरकान हैं, जो शुरूत हैं, जो वाजिबात हैं, जो सुन्नतें हैं, उन तमाम का लिहाज रखकर नमाज कायम करना। ये क्या है? नमाज का क़ियाम। कि वज़ू से इंसान नमाज़ पढ़े, सुकून से इंसान नमाज़ पढ़े, जल्दबाजी ना करे, बाजमात नमाज़ पढ़े, नमाज हमेशा पढ़े, वक्त में नमाज़ पढ़े और वक्त के बाद नमाज ना पढ़े, तो हम जैसे क्या है नमाज के क़याम में आती हैं। आगे कि इंसान ज़कात भी अदा करे। उसके बाद ये आयत कि वो लोग ऐसे होते हैं कि जब वादा करते हैं तो वो वादों को पूरा भी करते हैं। उसके बाद है वस्साबिरीना फिल बअसाई वद्दर्राई व हीनल बअस, कि नेक लोग वो भी होते हैं जो सब्र करते हैं, जो सब्र करते हैं। सब्र क्या होता है? सब्र क्या होता है? ये बात भी पहले आ चुकी है। सब्र क्या होता है? वस्साबिरीन, सब्र करने वाले। कौन सब्र करने वाले? कौन है सब्र करने वाले? नॉर्मल लोग हैं, मोमिन लोग हैं सब्र करने वाले। क्या सब्र है? सब्र तीन तरीके का होता है। एक तो जो अल्लाह जब वो आजमाइश देता है तो उस पर सब्र करना है। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, सही है, सही बोल रहे हैं बिल्कुल। बस दो और रह गए, एक बोल दिया आपने, दो और रह गए। जी, कोई और है? गुनाह पर सब्र और इबादत करना। अल्लाह के अहकाम पर सब्र करना और मुहर्रमात से बचने पर सब्र करना। ठीक है। और तीसरा क्या था? तकदीर पर सब्र करना। लेकिन सब्र बोलते हैं जमने को, जम जाना। क्या जमना? जब से वो तकलीफ़ पहुंची है, इतना जमना कि इंसान ज़ुबान से अपने अमाल से गलत बात ना बोले, नहीं गलत काम करे। ये क्या है? सब्र करना। लोग क्या बोलते हैं? भाई सब्र करो, सब्र करो। क्या सब्र करो भाई? क्या है सब्र? किसी का इंतकाल हो गया है, सब्र करें। मतलब कोई गलत बात ज़ुबान से ना बोले, कोई गलत काम अपने अमाल से ना करें। जब से वो तकलीफ़ आपको मिली है, कोई गलत काम ना करें, ना ही कोई गलत बात बोले। बहरहाल सब्र तीन तरह का होता है। तकदीर पर सब्र करना, मतलब जो भी मुसीबतें आ रही हैं कि अल्लाह ने लिखी हुई हैं और हम इसके इस काबिल हैं, हमने गुनाह किए थे तो हमें बदले में मिल रही हैं ये। दूसरा क्या है? इंसान ख़ुद को जमा ले अच्छे कामों के करने पर। और तीसरा क्या है? इंसान ख़ुद को बचाए मुहर्रमात के करने से। ठीक है, जो गलत काम है उससे इंसान ख़ुद को बचा ले। बहरहाल वस्साबिरीना, कि वो लोग जो सब्र करते हैं। कब करते हैं? आगे फिल बअसाई, जब उनके हालात तंग हो, जब गरीबी उनके सामने हो, जब फ़कीरी, गरीबी और तंग हाली उनके सामने आ जाए, वो तब सब्र करते हैं। क्या मतलब? गरीबी में सब्र क्या होता है? खाने का सब्र करना, मतलब नींद में आराम से बचना, आराम हराम से बचना। समझ रहे हैं हम? इंसान गरीब है, देख रहा है पैसा आ रहा है, मगर जो पैसा आ रहा है वो हराम है। ख़ुद को बचाएं कि पैसा ज़रूर है ये, मगर पैसा हराम है ये, हमें ख़ुद को इससे बचाना है। आगे है वद्दर्राई, अगर जिसमें कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, इंसान तब भी सब्र करे। कोई इंसान बीमारी में घिर जाए, कोई ऐसी आफत आ जाए जो बहुत ही ख़तरनाक हो, क्या करे इंसान? सब्र करे। मतलब लोग क्या बोलते हैं कि अल्लाह क्या मैं ही तुझे मिला था? ये तकलीफ़ मुझे क्यों? ये परेशानी मुझे क्यों? वो तो बिल्कुल सही है, वो इंसान सही है, मैं ही क्यों? ये शिकवे वाली बात है, ये नाफरमानी वाली बातें हैं। इंसान क्या करे? अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, खुशी दे, तेरे बंदे हैं, तकलीफ़ दे तो हम भी तेरे ही बंदे हैं। अल्लाह तू हमें जिस हाल में रखे तेरा बहुत शुक्र है, एटलीस्ट हम ज़िंदा तो हैं। लोग क्या सोचते हैं? भाई वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। नहीं,
ہم دیکھیں اپنے سے نیچے والوں کو، کچھ ایسے ہیں جو چل بھی نہیں پاتے ہیں، جو دوائیوں کے ہی محتاج ہیں اور صرف ان پر ہی جیتے ہیں. ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کیا کریں. بہرحال والصابرین، جو صبر کریں غریبی کے موقع سے اور تکلیفوں کے موقع سے. آگے وحین الباس، جو جنگ کے موقع سے بھی صبر کرتے ہیں. جنگ ہوتی ہے، حالات برے ہو جاتے ہیں، کیا کریں، وہ لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ باتیں کیا ہیں کہ یہ نیکی والے اعمال ہیں. آگے ہے اولئک الذین صدقوا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ کون ہیں جو سچے ہیں. سچے ہیں مطلب انہوں نے جو ایمان لایا تھا، جو ایمان لائے تھے یہ اس میں سچے ہیں. کیوں؟ یہ صرف ایمان پر جمے ہوئے نہیں، ایمان اور عمل بھی موجود ہے، ایمان کرتے ہیں اور اعمال بھی انجام دیتے ہیں. اور آگے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں اور متقی لوگ ہیں. ہم دعا کریں کہ اللہ تو ہم تمام کو ایسے لوگوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین. آیت ایک بار اور سن لیجئے. آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ نیکی یہ نہیں کہ آپ اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی اور پھیر لیں. نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور انسان نبیوں پر ایمان لائے. آگے ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ انسان مال کی محبت کے باوجود بھی قریبی لوگوں کو مال دے اور یتیموں کو مال دے، مساکین کو مال دے اور جو مسافرین ہیں ان کو مال دے، جو مانگنے والے ہیں ان کو مال دے، اور ساتھ میں جو غلام ہیں ان کی آزادی میں انسان مال خرچ کرے. آگے ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نیکی یہ بھی ہے کہ انسان نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو جب بھی وعدہ کر دیں اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اور ساتھ میں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ جب ان کے سامنے غریبی کے حالات آ جائیں یا ان کے سامنے مشقتیں اور تکلیفیں آ جائیں یا جب جنگ کے موقع آ جائیں، وہ تمام لوگ ان تمام حالات میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں. آگے ہے یہی لوگ ہیں جو بالکل سچے ہیں اپنے ایمان کے اندر، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کوئی سوال ہے؟ چلیے بتائیے ذرا آیت سے کیا بات جاننے کو ملی؟ زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو گناہ نہیں ہے، کافی نہیں ہے، ہمیں عمل کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہوگا. جی اللہ نے کوئی لیزی جس کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان والے ہیں، لیکن ان چیزوں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. جی بتائیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے وہ تھا نا اس میں کہ آپ صبر کریں، تو اوپر کے اگر ہم نے سارے کام کر لیے اس کے بعد بھی اگر مصیبتیں آ رہی ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے کام کر رہے ہیں، ایمان بھی لا رہے ہیں ہم اور اچھے کام بھی کر رہے ہیں، غریبوں کو بھی دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہمارے کو مصیبتیں آ رہی ہیں. تو مطلب اوپر کی ساری باتیں کام ہو بھی جائیں تو اگر تب بھی ہمارے ساتھ کوئی پریشانی آئے تو وہاں پر اللہ دیتا. جی بالکل. دیکھیے یہ نا لوگوں کی سوچ ہے کہ جب تک انسان اسلام سے دور ہے تو مصیبتیں آئیں گی، مشقت آئیں گی، وہ انسان بہت غریب رہے گا. جیسے انسان مسلمان بنا تو پیسوں کی بارش ہوگی پھر، اور تجوری مل جائے گی پیسوں کی انسان کو. یہ مقصد نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایمان لائے ہیں نا، یہ دنیا ہے، ایمان آ گیا، اب مشقتیں آنا طے ہے. مشقتیں کیوں آتی ہیں؟ ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے. کیا بولا تھا آپ نے؟ آپ ایمان والے ہیں، اب مشقتوں پر آپ صبر کیجئے، جمیے آپ کا ایمان کیا تھا. اب آپ سوچئے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان کو اس کے ایمان کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے. اب وہ لوگ سوچیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہماری قوم ہمیں برا بھلا بول رہی ہے، ہمیں مارے، تکلیف دے، مشقتیں دیں، یہ کیسا ایمان ہے؟ کیا انہوں نے یہ بات بولی؟ نہیں. انہیں یہ بات معلوم تھی نا کہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے. شاعر کا شعر ہے کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل کیا ہے؟
کہ آپ کے دل میں ایمان گھر کر جائے. وہ کب ہوگا؟ جب مشقتیں آ رہی ہیں انسان صبر کرے. یہ تھا کہہ دیا آپ نے ایمان والے، ٹھیک ہے، اب آزمائشیں آئیں گی، اب تکلیف، اب صبر کیے تھا انسان، اب جمے تاکہ اس کا ایمان وہ پروو ہو جائے. ٹھیک ہے. چلیے تو بات کیا معلوم ہوئی ہمیں کہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، ہے نا. چلیے اللہ نے ایمان والوں کو مطلب بتایا کہ اپنا ایمان جو ہے وہ رینیو کرو اور یہ عمل کرو کہ صدقہ دو اور غریبوں مسکینوں کو دو اور جمے رہو دین پر صبر کرو. جی کیا نئی بات معلوم ہوئی؟ بہت بڑی آیت ہے اور بہت ساری باتیں اس میں موجود ہیں. آپ بھی غور کریں، سب لوگ غور کریں. چلیے دوبارہ آتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، ونس اگین بتائیے. مطلب کہ ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ ایمان کم ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کو ہمیں رینیو کرنا ہی پڑے گا. مطلب جی کرتے رہنا. اور وہ کیسے ہوگا؟ یہ سارے نیک کام. سارے نیک کام کر کے. ٹھیک ہے. چلیے کوئی نئی بات؟ بہت بڑی آیت ہے، کچھ ہی بول دیجیے آپ. جی جی اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام بتائے ہیں ان پر جم کر ایمان لانا ہے اور ایمان اپنا شائع اپنے کام. جی کوئی پریشانی فیس ہو اور اس کے اندر یہ بولا جائے کہ یار میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس چیز پہ بھی صبر کرنا چاہیے. جی بالکل. شروعات جو اللہ نے کی تھی نیکی یہ نہیں ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بس اوقات ہم اللہ کے صرف ایک ہی حکم پر غور کر کے صرف کام کرتے ہیں اور دوسرے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ نے ایسا کیا ہے کہ یہ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ تمہیں کرنی ہے. اصل یہ ہے کہ تمہیں ہر بات کو ماننا ہے. جی تو یہ اہم فائدہ ہے. لوگ کیا سوچتے ہیں کہ بس آپ ایک کام پکڑ لیجئے تو نجات مل جائے گی. اس بات کا یہاں پر انکار ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے، نیکی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اللہ نے سوچ کیا دی کہ مسلمان وہ ہیں جو اسلام کی تمام باتوں پر عمل کرتے ہیں. اس سے یہ بات معلوم، لوگ کیا بولتے ہیں کہ بس آپ زبان سے کیا بول دیے لا الہ الا اللہ، کیا ہو جائے گا، آپ کو جنت مل جائے گی. نہیں، وہ کافی نہیں ہے. وہ صرف ایک بات ہے نا. مسلمان کون ہے؟ جو تمام باتوں کو مانے. آپ سوچئے مسلمان کون ہوتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی باتیں مانتے ہیں، صرف ایک بات مانتے ہیں. جی بتائیے، مسلمان وہ جو صرف اللہ کی ایک بات مانتے ہیں اور کوئی بات نہیں مانتے. یہی مطلب ہے. مسلمان کون ہے؟ اے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں. جی آیت کے الفاظ ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ اے لوگوں کیا آپ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ رہے ہیں. جہاں من وہاں مان لیا، جہاں نہیں وہاں پر چھوڑ دیا. یہ مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان کیا؟ اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں. جب بولے گا، جیسے بولے گا، جہاں بولے گا، جس طرح بولے گا، جس انداز سے بولے گا، ہم تیری تمام باتوں کو ماننے والے ہیں. کیوں؟ تیرے ہی بندے ہیں اور تجھے ماننے والے ہیں. جب بولے گا، جو بولے گا، ہم تمام باتیں ماننے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو یہ سوچ نکال دیں بس ایک عمل کافی نجات کے لیے. نہیں، پتہ نہیں کہ کس عمل پر جہنم مل جائے اور نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کون سا عمل ہمارا قبول فرما لے. آپ سوچئے وہ عورت جس نے بلی کو قید کر لیا تھا اور اسے کھانا نہیں دے رہی تھی، کیا اسے یہ بات معلوم تھی کہ میرے اس عمل پر مجھے جہنم مل سکتی ہے؟ اسے نہیں معلوم تھا. اس نے وہ کام کیا، جہنم مل گئی اس کو. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں، اللہ کو وہ ادا بہت پسند آ رہتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ کی مغفرت ہو چکی ہے. تو نجات کس پر مل جائے نہیں معلوم، اور جہنم کس پر مل جائے نہیں معلوم. تو انسان اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے اور تمام اچھے کاموں کرنے کی عادت ڈالے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. تو آج دعا کون پڑھوائیں گے؟ دعا یاد ہو گئی ہے؟ دعا اگلے بار انشاءاللہ آپ لوگ دعا یاد کر کے آئیے گا. دعا یاد ہے؟ سنائیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.